رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ 9 مئی 2023 کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سفارشات مرتب کرے گی۔ سفیروں کی کانفرنس 2024 پاکستان کی خارجہ پالیسی کو عصر حاضر کے چیلنجز اور مواقع سے آگے بڑھانے کے بارے میں غور و خوض کے بعد آج ختم ہو گئی۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلوں کو نمٹانے کے لیے تشکیل دیے گئے ایپلیٹ ٹریبیونلز بدھ تک ان اپیلوں پر فیصلے کریں گے۔ اور چین نے 160 برقی بسیں پاکستان کے حوالے کی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگراں وزیر قانون و انصاف کمیٹی کے کنوینر ہوں گے، جبکہ وزارت داخلہ اس عمل میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کمیٹی 2 ہفتوں میں اپنی سفارشات مرتب کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی 9 مئی کے واقعات کا مکمل جائزہ لے گی اور طے کرے گی کہ یہ واقعات کیوں پیش آئے اور آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے اور سوال کرنے پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ حکومت نے 9 مئی 2023 کے واقعات کے بارے میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کابینہ ڈویژن نے کمیٹی کی تشکیل کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ قانون و انصاف کے نگراں وزیر اس کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی کے دوسرے ارکان میں امور داخلہ، اطلاعات و نشریات اور انسانی حقوق کے وزراء شامل ہیں۔ کمیٹی کے قواعد و ضوابط کے مطابق یہ 9 مئی کے واقعات کا باعث بننے والے عوامل کا جائزہ لے گی اور ان کے سرغنہ، منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور منصوبے پر عمل کرنے والوں کی شناخت اور ان کے کردار کا تعین کرے گی۔ یہ کمیٹی ان واقعات کی وجوہات کا تجزیہ کر کے ذمہ داروں کا بھی تعین کرے گی۔ سفیروں کی کانفرنس 2024 پاکستان کی خارجہ پالیسی کو عصر حاضر کے چیلنجز اور مواقع سے آگے بڑھانے کے بارے میں غور و خوض کے بعد آج ختم ہو گئی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ملک کی خارجہ پالیسی کے بارے میں اپنے تصور کے بارے میں آگاہ کیا۔ سفیروں نے معاشی سفارتکاری اور اقوام متحدہ کے منشور اجتماعیت اور بین الاقوامی قانون کے حوالے سے پاکستان کے مستقل عزم پر زور دیتے ہوئے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلوں کو نمٹانے کے لیے تشکیل دیے گئے ایپلیٹ ٹریبیونلز بدھ تک ان اپیلوں پر فیصلے کریں گے۔ ان ٹریبیونلز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج کر رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست جمعرات کو جاری کی جائے گی اور امیدوار جمعے تک اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ مذہبی امور کے نگراں وزیر انیک احمد حج انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ انیک احمد کی عالمی حج کانفرنس میں شرکت متوقع ہے جو سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوگی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگراں وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ منگل کو پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ کا اجرا کیا جائے گا تاکہ نیا کاروبار شروع کرنے والے پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جا سکے۔ انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری منصوبوں کے نتیجے میں ملک میں تقریباً 80 کروڑ ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری آئی۔ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی موبائل فون مارکیٹ ہے جہاں اس کے صارفین کی تعداد 7.5 کروڑ ہے۔ اور چین نے سوزو انڈسٹریل پارک میں ایک تقریب میں 160 برقی بسیں پاکستان کے حوالے کی ہیں۔ چائنا اکنامک نیٹ ورک کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ کم لاگت برقی بسیں کئی فوائد کی حامل ہیں کیونکہ یہ کاربن کا اخراج اور شور کی آلودگی بھی نہیں کرتی، جس سے پبلک ٹرانسپورٹ کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ سافٹ ویئر انٹیلیجنس کے تناظر میں ان برقی بسوں میں انٹیلیجنٹ آپریشن سسٹم ٹی باکس بھی نصب ہے جو درست وقت پر ڈرائیور کے رویے اور گاڑی کے چلنے کے اعداد و شمار کی نگرانی کر سکتا ہے، جس سے آپریشنل اور مسافروں کا تحفظ یقینی ہوگا۔ پاکستان میں الیکٹرک بسوں کی آمد ابھی نقطۂ آغاز ہے، جس سے عوامی ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں سی پیک اور ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام کو بھرپور ترقی ملے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔